بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 18واں پارہ قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت میں فلاح پا گئے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون صرف ایمان والے نام کے نہیں بلکہ وہ ایمان والے جن کے اندر چند صفات پائی جائیں۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ قرآن کریم نے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پہلی صفت یہ ہے ایمان والوں کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ اپنی نماز میں عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ نماز کے اندر ریاکاری، دکھلاوا یا ایسی عبادت نہیں کرتے، ایسا عمل نہیں کرتے جس سے کبر کا شبہ ہو۔ عبادات کا مقصد کہ انسان اپنے اندر عاجزی والی صفات پیدا کر لے۔ والذین هم عن اللغو معرضون دوسری صفت ایمان والوں کی وہ ہے کہ وہ بیہودہ لا یعنی کاموں سے اعراض کرتے ہیں، کہ وہ کام کہ جس میں انہیں نہ تو دین کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، اس میں ایمان والے اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ ہیں ایک بات اگر پکڑ لیں تو گھنٹوں گھنٹوں اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں، یہ گھر بڑا ہے یا وہ گھر بڑا ہے، اس گھر کی اس دکان کی ویلیو ہے یا اس دکان کی ہے، اس دکان کی مٹھائی اچھی ہے یا اس دکان کی اچھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ تبصرے میں ایسے پھر وہ کہ 10-20 منٹ اس بات میں لگ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت وہ ہے کہ وہ ان کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون کہ ایمان والے اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں۔ آج یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے زکوٰۃ سے بچ جائیں اور مولانا ہمارے حق میں فتویٰ دے دے کہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا یوں نہیں تو یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے تو پھر دوسرے دن ان کا بیان ہی بدل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں مسئلہ یہ تھا۔ اب جیسے کہ یہاں پر ابھی 1-1.5 ہفتے کی بات ہے، رات میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، رات بیوی اس بات پر تھی کہ میاں نے طلاق دے دی، صبح جب میں نے اپنے دارالفتاح میں بلایا تو بیوی کہتی ہے نہیں طلاق تو نہیں دی تھی، ایسے ڈرایا تھا۔ اب جب دیکھا نا کہ میرے حق میں تو مسئلہ کہیں اور جا رہا ہے، اب بیان بدل گیا۔ یہی کیفیت ہماری اس میں بھی ہے۔ ایمان والوں کی کیا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون کہ جو چیز ان پر لازم ہے وہ اسے ادا کرتے ہیں، جب تک ادا نہیں کرتے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتے۔ اور آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں۔ نظر زنا کی پہلی سیڑھی ہے، بد نظری سے انسان زنا تک پہنچتا ہے، اور اس چیز کو کیسے فروغ دیا جا رہا ہے، کیسے عام کیا جا رہا ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھ کا پردہ کیا، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا پردہ ہے، یہ تو ایک پابندی ہے نہیں، بلکہ اسی سے تو آگے مسائل بنتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی ضمانت دے
اور دو رانوں کے درمیان کی ضمانت دے، میں محمد اپنی ضمانت سے ان کو جنت دلواؤں گا۔ کتنا آسان ہے۔ بد نظری سے انسان کے اندر اعمال صالحہ کرنے کے اندر خشوع خضوع نہیں رہتا۔ بد نظری سے اعمال صالحہ سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی خرابی بد نظری ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ کامیاب وہ ایمان والے ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو ان کے علاوہ کامیابی چاہتے ہیں، یعنی کہ نماز کے علاوہ کامیابی چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کامیابی چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بیہودہ کاموں میں بھی لگے رہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بد نظری کے اندر بھی مبتلا رہیں، پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو اس کے علاوہ کامیابی چاہ رہے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کامیابی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی چیزوں میں ہے۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ ایمان والوں کی پانچویں صفت وہ ہے کہ وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ المجالس بالامانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کی بات امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی بات، جب میں نے آپ سے ایک بات کہی ایک مجلس میں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری اجازت کے بغیر آپ کو دوسروں کو کہیں۔ ایک تو وہ بات ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی، یہ وہ بات ہے جو آپ نے کسی کو ہر صورت نہیں بتانی۔ دوسری وہ بات ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں۔ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بتانی چاہیے، کہ جب تک کہ میں خود نہ کہوں یا آپ میرے سے اجازت نہ لے لیں کہ میں یہ بات دوسروں کو کہوں یا نہ کہوں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والوں کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ ایمان والوں کی ساتویں صفت یہ ہے کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ نماز کا وقت کب ہے، کب تک رہے گا، جماعت کتنے بجے ہے، کہاں جماعت ملے گی، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور آگے فرمایا جب یہ 7 صفات پائی جائیں گی کسی کے اندر تو پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بنے۔ 7 صفات ہیں، وہ بھی میری اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہیں۔ نماز پڑھنا دنیاوی بھی فائدہ ہے، اخروی بھی فائدہ ہے۔ نظر کی حفاظت کرنا دنیاوی بھی فائدہ ہے، اخروی بھی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ دینا مال کی پاکیزگی بھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اعراض کرنا لایانی باتوں سے، لایانی گفتگو سے کے اندر دخل نہ دینا، یہ انسان کی اپنا وقار اس سے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا رہا ہوں۔ دنیاوی فائدہ ہمیں مل گیا، اخروی فائدہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ میں نے انسان کو سلالہ سے، مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر میں نے اسے ایک گندے پانی سے وجود بخشا۔ وہ گندا پانی کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، اسی سے خوبصورت انسان کو وجود بخشا۔ پھر آگے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے سے علقہ لوتھڑا بنایا خون کا، پھر لوتھڑے سے فخلقنا العلقہ مضغہ، کہ میں نے پھر اس کو مضغہ جمع ہوا خون، جو جمع ہوئے خون سے لوتھڑا بنایا گوشت کا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس لوتھڑے کے اندر میں نے ہڈیاں ڈالیں، فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت چڑھا دیا۔
ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر میں نے اسے ایک بہترین تخلیق سے اس کو گزارا ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ ان مراحل سے گزرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مراحل سے گزارا حفاظت کے ساتھ، تو ہم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ آج رب کی ربوبیت کا استہزاء کیا جا رہا ہے، رب کے محبوب کے ساتھ گستاخیاں کی جا رہی ہیں، رب کے محبوب کی محبوب جماعت کے ساتھ گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے ان احسانات کا بدلہ کیا دیا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ کام تو دوسروں کا ہے، وہ کریں، ہم تو صرف ہیں ہی اپنی ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے احسانات، سب انسانوں کے احسانات بتلا رہے ہیں کہ میں نے سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم کیوں نہیں ڈرتے اپنے رب سے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، کہ قوم کے سردار کہنے لگے ان کی باتوں میں مت آنا، کیوں یہ نبی ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ہماری طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ جو اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، یرید ان یتفضل علیکم، یہ صرف تم سر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم پر بڑھوتری چاہتے ہیں۔ آج ہم حق بات اس وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو وہ بڑے بن جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کی بات مان لی، ابھی ہاں کر دیا تو ان کو تو فوقیت مل جائے گی، ان کو تو عزت مل جائے گی۔ اس وجہ سے حق بات کو ٹھکرایا جاتا ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آگے ان پہ جو عذاب آیا وہ بھی واضح ہے۔ آج اگر ہم حق بات کو ٹھکرائیں گے اور حق بات نہیں مانیں گے کہ کہیں ان کی فضیلت ظاہر نہ ہو جائے، تو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیار ہے۔ اور آگے فرمایا وقال الملأ من قومه الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ وہی بات آ گئی، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجنا ہوتا کسی نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ نور کی شکل میں نبی کو بھیجتے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں ساتھ جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہوں۔ انبیاء کی جماعت کو تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال کھاؤ۔ انبیاء کی جماعت، جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو ہمیں تو اور زیادہ حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کے بعد اعمال صالحہ کرو۔ حرام کھائے اور اعمال صالحہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ سلسلہ آمدنی سب حرام کی ہے اور وہ تہجد گزار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ نیک اور پارسا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلال جو ہے وہ حرام کاموں سے بچاتا ہے، اور حرام کام حلال پر اکتفا سے روکتے ہیں۔ حلال مال حرام کام کے اندر نہیں خرچ ہونے دیتا۔ یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر بھی رکھی ہیں، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ حلال کھاؤ، حلال خرچ کرو، حلال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جب انسان حلال کھائے گا، حلال کمائے گا، حلال کھلائے گا، پھر معاشرے کے اندر فحاشی، عریانی یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔
تو اس معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ حلال کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے فرما بردار بنے، ہماری مطیع بنے، تو باپ کے لیے لازم ہے کہ حلال کا اہتمام کرے۔ جب بچوں کے پیٹ میں حلال مال جائے گا تو بچے مطیع اور فرما بردار بنیں گے۔ اور اگر ہم نے شروع کے اندر بچوں کو حرام کھلایا، حرام کے اندر ان کی ہم نے پرورش کی، اب ہم ان سے تقاضا کر رہے ہیں، ہم ان سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فرما بردار بن جائے، یہ خیال است و محال است و جنون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔